ناظرین، حضور اکرم کے تمام فیصلے عدل اور انصاف کے مطابق ہوتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، انصاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا، تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ ناظرین، رسول کریم کا عدل صرف دوسروں کے لیے نہ تھا بلکہ آپ اپنے پرسنل معاملات میں بھی عدل و انصاف سے ہی کام لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کسی شخص کا ایک اونٹ تھا۔ وہ اس اونٹ کو مانگنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بڑا سخت لہجہ آپ کے سامنے اختیار کیا۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، صاحب حق کو بات کرنے کا پورا حق ہے، اور پھر حکم دیا، اس کا حق اسے دیا جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے بہت تلاش کیا مگر اس عمر کا اونٹ نہ مل سکا، یعنی اس ایج کا اونٹ نہ مل سکا، اور جو ملا وہ زیادہ ایج کا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسے یہی دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ نے میرا حق پورا عطا کیا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کسی کا حق ادا کرنے میں بہتر ہو۔ ناظرین، آپ کی امانت اور صداقت آپ کے تمام فیصلوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آپ کا ارشاد بھی ہے کہ اللہ کی قسم، میں زمین میں بھی امانت دار ہوں اور آسمان میں بھی امانت دار ہوں۔ ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ مدینے والے پہاڑ سے آنے والے پانی سے اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر سے اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ آپ رضی اللہ عنہ کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرما دیا، لیکن مجموعی فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اب باوجود اس بات کے کہ فیصلے میں حضرت زبیر کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے یہ رویہ اختیار کیا تو آپ نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لو۔ اس فیصلے میں نبی کریم نے واضح طور پر کہا کہ زبیر کو ان کا حق ملنا چاہیے اور انصاری کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، مگر اس نے اپنے لیے فیصلہ قبول نہ کیا اور نقصان اٹھایا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ حبیب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا ہر حال میں فرض اور ضروری ہے۔ جو شخص آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ ایمان کا مدار ہی اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے، ایکسیپٹ کرنے پر ہے۔